السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے اردو کی اہم داستان صبرس کے حوالے سے کچھ اہم سوال و جواب لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ کس داستان کو کہتے ہیں؟ تو جواب ہے، اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ صبرس کو کہتے ہیں، جو 1635 میں لکھی گئی۔ صبرس کا نام صبرس اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں زندگی اور عشق سے متعلق سارے جذبات یعنی محبت، اطاعت، قربانی، ہجر، وصال، خوشی اور غم وغیرہ کو ان جذبوں کے ماخذات یعنی حسن، عشق، دل، نظر اور عقل وغیرہ کو کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، صبرس کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے، صبرس ملا وجہی کی تصنیف ہے۔ ملا وجہی کا پورا نام ملا اسد اللہ ہے اور تخلص وجہی ہے۔ اگلا سوال ہے، ملا وجہی کب و کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے، ملا وجہی 1566 میں گولکنڈہ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، ملا وجہی کی تاریخ وفات کیا ہے؟ تو ملا وجہی کی تاریخ وفات جمیل جالبی کے مطابق 1659 ہے۔ اگلا سوال ہے، وجہی کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ تو جواب ہے، وجہی محمد قلی قطب شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ اگلا سوال ہے، وجہی نے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا؟ تو جواب ہے، وجہی نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا، اور وہ 4 بادشاہ یہ ہیں: ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ۔ اگلا سوال ہے، صبرس میں وجہی نے اپنی زبان کو کون سی زبان بتایا ہے؟ تو جواب ہے، صبرس میں ملا وجہی نے اپنی زبان کو زبان ہندوستان بتایا ہے۔ اگلا سوال ہے، دکنی کی پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟ تو جواب ہے، دکنی کی پہلی نثری تصنیف صبرس ہے۔ اگلا سوال ہے، صبرس کس زبان میں لکھی گئی؟ تو جواب ہے، صبرس دکنی زبان میں لکھی گئی۔ اگلا سوال ہے، صبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو جواب ہے، صبرس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی، جو کہ محمد قلی قطب شاہ کے نواسے تھے۔ اگلا سوال ہے، صبرس کا اسلوب کیسا ہے؟ تو جواب ہے، صبرس کا اسلوب رنگین، مرصع، مسجع اور مکفّہ ہے۔ اگلا سوال ہے، صبرس میں کتنے مرکزی قصے ہیں؟ تو جواب ہے، صبرس میں 2 مرکزی قصے ہیں، ایک آب حیات کی تلاش اور مارکۂ حسن و عشق۔ اس میں جو ہے وہ آب حیات کی تلاش پر کم زور دیا گیا ہے اور مارکۂ حسن و عشق پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، وجہی نے صبرس کو اور کون کون سے نام دیے ہیں؟ تو جواب ہے، وجہی نے صبرس کو گنج العرش، بحر المعانی اور وحی الہام کے نام سے بتایا ہے۔ اگلا سوال ہے، صبرس کو پہلی بار کس نے دریافت کیا؟ تو جواب ہے، صبرس کو پہلی بار مولوی عبدالحق نے دریافت کیا اور پہلی بار انجمن ترقی دکن سے 1932 میں شائع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، وجہی نے صبرس میں عشق پر کتنے انشائیے لکھے ہیں؟ تو جواب ہے، وجہی نے صبرس میں عشق پر 11 انشائیے لکھے ہیں۔ اگلا سوال ہے، یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصے کے طور پر لکھا ہے۔ صبرس کے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ تو جواب ہے، صبرس کے متعلق یہ خیال نصیر الدین ہاشمی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ملک سیستان کے بادشاہ کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے، ملک سیستان کے بادشاہ کا نام عقل ہے۔ اگلا سوال ہے، عقل کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے، عقل کے بیٹے کا نام دل ہے، جو علاقہ تن کا حکمراں ہے۔ اگلا سوال ہے، شہزادہ دل نے آب حیات کی تلاش کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ تو جواب ہے، شہزادہ دل نے آب حیات کی تلاش کے لیے نظر کو بھیجا تھا، جو کہ ایک جاسوس تھا اور دل کا دوست بھی تھا۔ اگلا سوال ہے، صبرس میں عافیت شہر کے بادشاہ کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے، صبرس میں عافیت شہر کے بادشاہ کا نام ناموس ہے۔
اگلا سوال ہے سبرس میں کون سا کردار گرفتاری کے بعد خود کو کیمیاگر بتاتا ہے؟ تو جواب ہے سبرس میں نظر خود کو گرفتاری کے بعد کیمیاگر بتاتا ہے۔ اگلا سوال ہے شہر دیدار کس بادشاہ کی بیٹی کی ملکیت ہے؟ تو جواب ہے شہر دیدار عشق کی بیٹی حسن کی ملکیت ہے۔ اگلا سوال ہے مقام سنگسار کا نگراں کون ہے؟ تو جواب ہے مقام سنگسار کا نگراں رقیب ہے جو بادشاہ عشق کا غلام ہے۔ اگلا سوال ہے نظر رقیب کو کس چیز کا لالچ دے کر باغ رخسار پہنچتا ہے؟ تو جواب ہے نظر رقیب کو مٹی کو سونا بنانے کا لالچ دے کر باغ رخسار پہنچتا ہے۔ اگلا سوال ہے باغ رخسار میں نظر کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ تو جواب ہے باغ رخسار میں نظر کی ملاقات حسن کی سہیلی زلف یا لٹ سے ہوتی ہے جس نے نظر کو کچھ بال دیے تھے اور مصیبت کے وقت اس بال کو جلانے کے لیے کہا تھا۔ اگلا سوال ہے نظر کو باغ رخسار سے کس نے گرفتار کیا تھا؟ تو جواب ہے نظر کو باغ رخسار سے غمزہ نے گرفتار کیا تھا۔ غمزہ جو ہے وہ نظر کا بچھڑا ہوا بھائی ہوتا ہے اور نظر کے بازو پر بدھے ہوئے لال کو دیکھ کر اسے یاد آ جاتا ہے کہ نظر اس کا بچھڑا ہوا بھائی ہے۔ اگلا سوال ہے شہزادی حسن کی تصویر بنا کر دل کو کس نے دکھایا تھا؟ تو جواب ہے شہزادی حسن کی تصویر بنا کر دل کو خیال نے دکھایا تھا جس پر شہزادہ عاشق ہو کر شہر دیدار چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے بادشاہ عقل کے وزیر کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے بادشاہ عقل کے وزیر کا نام وہم تھا۔ اگلا سوال ہے بادشاہ عقل نے کس کو زہد پہاڑ پر نگراں مقرر کیا تھا؟ تو جواب ہے بادشاہ عقل نے زرق کے بیٹے توبہ کو زہد پہاڑ پر نگراں کیا تھا۔ اگلا سوال ہے حسن اور دل کے درمیان کس نے بدگمانی پیدا کی تھی؟ تو جواب ہے حسن اور دل کے درمیان رقیب کی بیٹی غیر نے بدگمانی پیدا کی تھی۔ اگلا سوال ہے سبرس میں کون سا کردار قلعہ ہجرا میں زندگی گزارنے کے ساتھ وصل محبوب کی دعائیں بھی مانگتا ہے؟ تو جواب ہے دل۔ دل جو ہے وہ قلعہ ہجرا میں قید ہوتا ہے اور وصل محبوب کی دعائیں مانگتا ہے۔ اگلا سوال ہے دل نظر اور خیال کی ملاقات باغ رخسار میں چشمہ آب حیات پر کس سے ہوئی تھی؟ تو جواب ہے دل نظر اور خیال کی ملاقات باغ رخسار میں چشمہ آب حیات پر خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے سات سہیلی ایک پیو چوندھر پیو ہوئے جس پر پیو کا پیار ہے سو دھن بولی کوئے۔ یہ دوہا کس کتاب میں شامل ہے؟ تو جواب ہے یہ دوہا سبرس میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے عقل نور ہے عقل کی دوڑ بہت دور ہے عقل ہے آدمی کہواتے عقل ہے تو خدا کو پاتے عقل اچھے تو تمیز کرے برا اور بھلا جانے عقل اچھے تو اپس کو ہور دوسرے کو بچھانے عقل نے میر عقل نے پیر عقل نے بادشاہ عقل نے فقیر۔ یہ عبارت کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو جواب ہے یہ عبارت ملا وجہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے سبرس میں چھوٹے بڑے کل کتنے کردار ہیں؟ تو جواب ہے سبرس میں چھوٹے بڑے کل 76 کردار ہیں۔ اگلا سوال ہے عافیت شہر کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے عافیت شہر کے بادشاہ کا نام ناموس تھا۔ اگلا سوال ہے سبرس میں سب سے جاندار اور متحرک کردار کس کا ہے؟ تو جواب ہے سبرس میں سب سے جاندار اور متحرک کردار نظر کا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔